वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तवक्को है कि 18 जनवरी को नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। चूंकि 18 जनवरी एक अच्छा मुहूर्त समझा जा रहा है, इसीलिए तवक्को है कि वज़ीर आला उस दिन सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस इफ्तिताह के बाद वो सेक्रेटेरिएट से ही सियासी और सरकारी सरगर्मियां अंजाम देंगे। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर 3 शिफ्टों में की जा रही है। हाल ही में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के साथ साथ वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का तफसीली मुआयना करते हुए जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया था। यह सेक्रेटेरिएट दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तामीर की जा रही है। इसमें तमाम तरह की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। TRS की रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने दीक्षा दिवस को याद किया। उन्होंने अपने वालिद को तहरीक के हीरो करार दिया और कहा कि तेलंगाना के लिए KCR ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरण व्रत का आगाज किया था। आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि करोड़हा अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुत्तहिदा आंध्रा के हुक्मरानों के खिलाफ सिद्दीपेट में इस भूख हड़ताल का आगाज किया गया था। TRS के MP संतोष कुमार ने हुसूल तेलंगाना के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के मरण व्रत की सताइश की। उन्होंने इस दिन को तेलंगाना की तारीख का अहम तरीन दिन करार दिया। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि इसी जज्बे के साथ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव रियासत की बेहतरी के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के अवाम को अवामी मसाइल और मुखालिफ अवाम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने BJP के आमिला के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए कई वादे किए थे, ताहम हर जगह आवाम को पीने के महफूज पानी का मसला दरपेश है। कई मुकामात पर ड्रेनेज, सड़कों, आलूदा पानी, पार्क्स, कम्युनिटी हॉल्स, वज़ाइफ, मकानात के मसाइल हैं। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में कांग्रेस और BJP के कारकुनों ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की मौजूदगी में इन जमातों के कारकुनों ने हुक्मरान जमात TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनका ताल्लुक चिन्ना तुपरा इलाके से है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने पार्टी में उनका इस्तकबाल किया और गुलाबी खंडवा पहनाया। TRS कारपोरेटर श्रीदेवी ने रुकने असेंबली सुभाष रेड्डी को प्रोटोकॉल पर अमल न करने पर इंतबाह दिया। श्रीदेवी ने कहा कि उनका ताल्लुक BC तबके से है। उनकी ज़ात का नाम लेकर उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। उन्होंने MLA की जानिब से धमकाने का भी इल्ज़ाम लगाया। कुशाईगुड़ा में धोबी घाट के इफ्तिताह के मौके पर उन्हें मदऊ न करने की भी शिकायत की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट डिवीज़न में मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कई तरक्याती काम करवाए, जिसका आज उन्होंने इफ्तिताह किया। उन्होंने हल्के में मुख्तलिफ दीगर कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद शफी नुमाइंदा कारपोरेटर के अलावा बल्दी बरकी आबरसानी के अहदेदार और मजलिस के मुकामी जिम्मेदारान मौजूद थे। सिंगरनी कॉलेज में अंडरमाइन के उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की को यकीनी बनाने का मुतालबा किया और एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अहलियत रखने वाले उम्मीदवार मौजूद हैं, जिसके लिए एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नाज फर्नीचर्स का तफसीली मुआयना किया, जहां उन्होंने प्रोपराइटर जावेद जंजुआ से मुलाकात करते हुए शहर हैदराबाद में पहला शोरूम खोलने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने शोरूम में मुख्तलिफ अक़साम के असरी फर्नीचर्स की भी सताइश की। जावेद जंजुआ ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस शोरूम में बेहतरीन फर्नीचर्स का कलेक्शन है। शादियों के लिए फर्नीचर काबिले दस्तरस कीमत पर दस्तयाब करवाया जाता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बरसर खिदमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल से वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी खिदमात को मुस्तकिल करने के बाद ही ग्रुप 4 की मुलाजिमतों पर तकर्रुर किए जाएं। मेडीपल्ली पुलिस ने चोरी की कई वारदातों में मुलविस एक आदी चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम 50 साला
श्री रामलू उर्फ शिवा मुतवतिन करनूल आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार करके उसके पास से 25 तोला तिलाई जेवरात, 500 ग्राम चांदी और एक मोटरसाइकिल जुमला मालियत 14 लाख रुपए जब्त कर लिए। मुलजिम 15 पुलिस स्टेशनों की हदूद में कई वारदातों में मुलविस बताया गया है। वो शहर मुंतकिल होने से पहले शराब नोशी और जुए की लत का शिकार हो गया था। बादअज़म हैदराबाद पहुंचा। यहाँ आने के बाद वो मजदूरी किया करता था। साल 1990 से अपने दोस्तों के साथ वो चोरी की मुख्तलिफ वारदातें अंजाम दे चुका है। कबलजी उसे विजयवाड़ा, गुंटूर, करनूल और राजमंड्री पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शहर के एएस राव नगर में 250 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया है। कैंडल वर्क मशीनों की तैयारी के नाम पर ये धोखा दिया गया। मुलजिम की शिनाख्त रमेश राव के तौर पर की गई है, जिसने हर एक से 5 से 10 लाख रुपए इस मकसद के लिए वसूल किए और उनको धोखा दिया। इसने आरआर एंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी कायम की थी। बादअज़ां इस धोखे का इल्म होने पर पुलिस से मुतासिरीन रुजू हुए। पुराने शहर की सड़कों पर रात देर गए गाड़ियों पर करतबबाजी करते हुए वीडियो बनाने वाले 3 तलबा को संतोष नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 27 नवंबर की रात पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मुतय्यन अमले ने देखा कि संतोष नगर इलाके में तकरीबन रात 12:30 बजे 5 नौजवान मोटरसाइकिलों और जीप पर करतबबाजी कर रहे थे। एक नौजवान जीप चला रहा था, जबकि इसके साथ 2 मोटरसाइकिलों पर 2 नौजवान बाजू थे। वो लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए फिसल बंडे से संतोष नगर आईए सदन की तरफ करतबबाजी करते हुए गुजर रहे थे, जो कि राहगीरों के लिए खतरा साबित हो सकता था। अलावाजी नौजवान गाड़ी चलाते हुए हंगामा आराई कर रहे थे और लोगों को खौफजदा कर रहे थे। मुलाजिमीन पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके 3 तलबा 20 साला सैयद सलाउद्दीन, 19 साला मोहम्मद रिजवान साकिन ईदी बाजार और 20 साला मोहम्मद सुहेल साकिन हाफिज बाबा नगर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक बगैर नंबर की जीप और मोटरसाइकिल जब्त कर ली। स्पेशल जोनल क्राइम टीम सेंट्रल जोन और सैफाबाद पुलिस ने गांजे के साथ 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 22 साला सुभाष और 22 साला बाबू प्रसाद मुतवतिन काकीनाडा रियासत आंध्र प्रदेश के तौर पर की गई है। उनके कब्जे से 3.5 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। हयात नगर में 10वीं जमात की तालिबा की इस्मत रिजी का वाकया पेश आया। ये वाकया अगस्त में पेश आया, ताहम ताखिर से इस वारदात का इल्म हुआ। इसके साथियों ने ये घिनौनी हरकत की। इस तालिबा के वालिदैन ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि घिनौनी हरकत करने वाले तालिबा के साथियों ने इसको धमकाया और कहा कि इस वाक़े के बारे में किसी को भी कहने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। इस सिलसिले में शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। IFF ज्यूरी के सरबरा नादिव लोपिड ने गोवा में फिल्म फेस्टिवल के इख्तिताम पर फिल्म कश्मीर फाइल्स को बकवास और नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल का जज्बा यकीनी तौर पर इस अहम मुबाहिस को कबूल करेगा जो फ़न और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कबलजी उन्होंने रिमार्क किया कि इस फिल्म को देखने के बाद तमाम अफराद सख्ते में आ गए। ये एक प्रोपेगेंडा है। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट भीमा नायक ने मेहलूक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव के खानदान को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का चेक हवाले किया, जिसका ऐलान वजीर आला चंद्रशेखर राव ने किया था। नायक ने खम्मम और कोतागुड़म के BFOs के साथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की अहलिया और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने तयक़ीन दिया कि रियासती हुकूमत तमाम मुमकिन मदद करेगी। इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। महकमे जंगलात इस खानदान की तमाम ज़रूरियात के सिलसिले में ताउन करेगा। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। अजला बिलखुसूस मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताख़ीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें।
گزشتہ 10 برسوں کے دوران پہلی مرتبہ ریاست کے کئی علاقوں میں اقل ترین درجہ حرارت میں گراوٹ محسوس کی گئی ہے۔ ملک کے شمالی حصوں سے آ رہی سرد ہواؤں کے نتیجے میں تلنگانہ میں اقل ترین درجہ حرارت میں گراوٹ ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے مہینے میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کی مہم کے موقع پر اردو کو نظر انداز کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں یہ مہم جاری ہے۔ ایسے افراد جو 2023 جنوری کو 18 سال عمر مکمل کر لیں گے، انہیں 8 دسمبر تک اپنے ناموں کا اندراج کروانا ہوگا۔ حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے تمام مراکز رائے دہی میں ناموں کی شمولیت کی سہولت فراہم کی ہے۔ اس سلسلے میں تمام ہدایات تیلگو کے پوسٹرز اور انگریزی کے پوسٹرز میں جاری کی گئی ہیں اور اردو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سابق کارپوریٹر محمد واجد حسین نے پولنگ مراکز کا معائنہ کیا اور بوتھ کی سطح کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اردو میں پوسٹرز نہ لگانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ انتخابات کو لے کر دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں انتخابات علم نجوم کے مطابق کروائے جائیں گے۔ عدالت نے ٹیارس لیڈر اور سابق ایم ایل اے پریم سنگھ راٹھوڑ کی عرضی پر سماعت کی، جس میں انہوں نے عدالت عالیہ سے گوشہ محل کے ایم ایل اے راجا سنگھ کو نااہل قرار دینے کے لیے نوٹس جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے بنچ سے راجا سنگھ کو ایم ایل اے کے عہدے کے لیے نااہل قرار دینے کی درخواست کی، کیونکہ ان کے خلاف کئی مجرمانہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ راجا سنگھ کا دفتر میں صرف 1 سال ہی رہ گیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی سنوائی کے بعد KCR حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کی سنوائی کے لیے تمام سیاروں کو صف بندی کرنی چاہیے، کیونکہ تلنگانہ میں الیکشن ضائچے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جسٹس راما سبرامنیم نے یاد دہانی کروائی کہ سال 2018 میں TRS حکومت نے قبل از وقت انتخابات کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ بنچ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید کارروائی کو ملتوی کر دیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وائی ایس شرمیلا کو پد یاترا جاری رکھنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ نرسمپیٹ پولیس کی جانب سے پرجا پرستھانا یاترا کی اجازت کو منسوخ کر دینے کے بعد YSRTP نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ TRS کارکنان نے لنگا گیری میں پد یاترا میں رکاوٹ پیدا کی، جس کے تناظر میں عدالت نے اجازت کے لیے نئی درخواست داخل کرنے کی تجویز پیش کی۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے پولیس کو پد یاترا جاری رکھنے کی اجازت دینے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے YSRTP سربراہ وائی ایس شرمیلا کو CM KCR کے خلاف مذہبی یا پھر سیاسی مسائل کو لے کر قابل اعتراض تبصرہ نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ BC ویلفیئر اور سول سپلائز کے وزیر گنگولا کملاکر نے R&B گیسٹ ہاؤس کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہیں جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ضلع کریم نگر میں کلکٹر RV کرنار کے ساتھ گنگولا کملاکر نے زیر تعمیر R&B گیسٹ ہاؤس کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے کاموں کی پیش رفت سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر نے جنوری تک گیسٹ ہاؤس تعمیر کرنے اور اسے دستیاب کرانے کا حکم دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمارت کی خستہ حالی کے سبب گیسٹ ہاؤس کی نئی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے اور تعمیراتی کام بھی تیزی سے جاری ہیں۔ سٹی میئر وانی سنیل راؤ، میونسپل کمشنر سیوا سلاوت، R&B EE سامبا شیوا راؤ، AE راج شیکھر، نائکا چلا ہری و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ YSRTP کی صدر وائی ایس شرمیلا کی جانب سے پرگتی بھون کے محاصرے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے پولیس نے انہیں کار سمیت حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز ورنگل میں TRS کارکنان کے ان پر کیے گئے حملوں کے خلاف بطور احتجاج شرمیلا پرگتی بھون کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد پولیس اور ان کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، جس کے سبب سماجی گڑا اور آس پاس کے علاقوں میں شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ YSRTP قائد کے کار سے آنے سے انکار کر دینے پر پولیس نے ٹریفک جام اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے سبب ٹوئنگ گاڑی کے ذریعے انہیں پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ شرمیلا کی رہائش گاہ لوٹس پاؤنڈ پر آج صبح ہی پولیس نے پرگتی بھون کا گھیراؤ کرنے سے انہیں روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کرتے ہوئے انہیں نظر بند کر دیا تھا، لیکن شرمیلا پولیس کو علم میں لائے بغیر سوماجی گڑا پہنچی تھی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پیر کو TRS کارکنان نے وایا شرمیلا کی کار پر حملہ کیا تھا۔ بعد ازاں MLA کے حامیوں نے بس کو نظر آتش کرتے ہوئے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا تھا۔ پولیس نے امن و امان متاثر ہونے کے امکانات کے سبب شرمیلا کی یاترا کو روک دیا تھا اور انہیں حیدرآباد منتقل کر دیا تھا۔ BJP رکن پارلیمان دھرم پوری اروی نے MLC کے کویتا کے تبصروں کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔
نظام آباد MP نے عدالت میں ایک عرضی دائر کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ کویتا نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اروند نے ان کے گھر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی عدالت سے درخواست کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جسٹس وجے سین ریڈی کی بنچ اس عرضی پر سماعت کرے گی، جبکہ ایڈوکیٹ رچنا ریڈی اروند کی پیروی کریں گی۔ یاد رہے کہ 18 نومبر کو TRS رکن کونسل کے کویتا نے ڈی اروند کی جانب سے ان کے کانگریس میں شامل ہونے کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ڈی اروند کو ہر انتخاب میں شکست دینے اور ان کی پٹائی کرنے کا انتباہ دیا تھا۔ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے TRS سربراہ KCR کے مرنگت کے 13 سال مکمل ہونے پر TRSV نے عثمانیہ یونیورسٹی میں دیکشا دیوس کا انعقاد کیا۔ حصول تلنگانہ کے لیے CM کے چندر شیکھر راؤ نے آج ہی کے دن یعنی 29 نومبر سال 2009 میں مرن ورت کا آغاز کیا تھا اور ہر سال 29 نومبر کو دیکشا دیوس منعقد کرتے ہوئے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ TRSV صدر گیلو سرینیواس کی قیادت میں عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک ریلی نکالی گئی اور دیکشا دیوس کے 13 سال مکمل ہونے پر کیک کاٹا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس دن KCR کی جدوجہد شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد تلنگانہ ریاست حاصل ہوئی تھی۔ دیکشا دیوس کی تحریکوں اور جدوجہد کی یادیں تازہ کرتے ہوئے شہدا کو خراج بھی پیش کیا گیا۔ وزیر سیاحت اور ثقافت ڈاکٹر وی سرینیواس گوڑ نے ابھینیا نیشنل تھیٹر فیسٹیول کے ضمن میں منعقد ہونے والے ڈرامہ فیسٹیول کے وال پوسٹر کی نقاب کشائی کی۔ سرینیواس گوڑ نے شہر حیدرآباد میں 12 سے 14 دسمبر تک رویندر بھارتی میں منعقد ہونے والے 16ویں قومی کثیر لسانی ڈرامہ فیسٹیول کے وال پوسٹر کی نقاب کشائی انجام دی۔ منسٹر کے کیمپ آفس میں ہوئے اس پروگرام میں محبوب نگر ڈسٹرکٹ لائبریری کے چیئرمین راجیشور گوڑ، ادتیہ پرمود، منتظمین ابھینیا سرینیواس و دیگر نے شرکت کی۔ AIMIM ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے 250 اہل افراد میں آسرا پینشن شناختی کارڈز تقسیم کیے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر حلقہ ملک پیٹ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی کاموں اور فلاحی اسکیمات کی ان تک رسائی کا سلسلہ جاری ہے۔ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے سعید آباد منڈل کے GHMC راجو کمیونٹی ہال گڈی انارا میں ایک پروگرام کے ذریعے موسرام باغ ڈویژن کے استفادہ کنندگان میں آسرا پینشن چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ ان کے ہمراہ محکمہ ریونیو کے افسران کے علاوہ پارٹی قائدین، سرگرم کارکنان و دیگر موجود تھے۔ لیبر منسٹر ملا ریڈی نے استفادہ کنندگان میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے۔ پیرزادہ میونسپل کارپوریشن حدود کے 27 اہل افراد میں ملا ریڈی نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر میئر وینکٹ ریڈی، کمشنر راما کرشنا، کارپوریٹرز، کو کارپوریٹرز، مقامی لیڈرز، اہلکار و دیگر موجود تھے۔ ریاستی وزراء تلاسانی سرینیواس یادو اور سبیتا اندرا ریڈی نے PV نرسمہا ویٹرنری یونیورسٹی کے احاطے میں نو تعمیر شدہ ویٹرنری کلینک کمپلیکس کا افتتاح انجام دیا۔ وزیر برائے افزائش مویشیاں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع سدی پیٹ، نظام آباد اور نلگنڈا میں جلد ہی نئے ویٹرنری کالجز کے قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ 12 کروڑ 75 لاکھ روپے کی لاگت سے ویٹرنری کلینک کمپلیکس تیار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر تلاسانی نے یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی کی جانب سے ریاست میں جانوروں کی تعداد کے مطابق ویٹرنری ڈاکٹروں کو تربیت دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میڈیسن، گائنوکالوجی، ڈائگنوسس لیب اور اسمارٹ کلاس روم طلباء کے لیے ایک ہی عمارت میں دستیاب ہیں اور جلد ہی انڈوسکوپی، اسکیننگ اور بلڈ بینک بھی دستیاب کروایا جائے گا۔ YSRTP کی سربراہ YS شرمیلا سے ملنے کے لیے SR نگر پولیس اسٹیشن جانے والی ان کی والدہ YS وجے اما کو پولیس نے گھر پر نظر بند کر دیا۔ پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کے پیش نظر پھیلی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے YS شرمیلا کو گرفتار کیا اور انہیں SR نگر پولیس اسٹیشن منتقل کیا، جس کے بعد ان کی والدہ وجے اما ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی تھی، تاہم پولیس نے انہیں لوٹس پاؤنڈ کے قریب روک دیا اور گھر میں نظر بند کر دیا۔ پولیس کی جانب سے انہیں روک دینے کے خلاف وجے اما نے گھر پر بھوک ہڑتال کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز YS شرمیلا پر ورنگل میں ہوئے حملے اور پھر آج انہیں کرین کے ذریعے کار سمیت پولیس اسٹیشن منتقل کرنے پر YS وجے اما نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہیں اپنی بیٹی سے ملنے نہ دینے پر پولیس اہلکاروں پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس نے شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے حیات نگر میں 10ویں کی طالبہ کے اجتماعی عصمت ریزی کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ حیات نگر منڈل کے ترٹی انارم سے یہ شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں 10ویں جماعت میں زیر تعلیم لڑکی کی اس کے کچھ ساتھیوں نے عصمت ریزی کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گھناؤنی حرکت ماہ اگست میں پیش آئی تھی، تاہم
اس بات کا علم متاثرہ کے ساتھ 10 دن پہلے ایک مرتبہ پھر اجتماعی عصمت ریزی کرنے کے بعد ہوا ہے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ، سٹی پریزیڈنٹ ورا لکشمی و دیگر نے حیات نگر پولیس اسٹیشن پر دھرنا منظم کیا ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا پولیس سے مطالبہ کیا ہے۔ الوال کنٹونمنٹ نائی برہمن ایسوسی ایشن نے دیگر کارپوریٹ تنظیموں اور دیگر ذاتوں کے ان کے پیشے میں داخل ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حکومتوں سے نائی برہمنوں کے تحفظ کے لیے خصوصی جیو جاری کرنے کی مانگ کی ہے۔ الوال سرکل میں لوئلہ کالج روڈ پر کارپوریٹ تنظیم کی جانب سے کھولے گئے سیلون کے سامنے دھرنا منظم کرتے ہوئے نائی برہمن ایسوسی ایشن کے اراکین نے کہا ہے کہ کارپوریٹ تنظیمیں اور دیگر ذاتیں ان کے پیشے میں داخل ہو رہی ہیں جو کہ ان کا ذریعہ معاش ہے اور ایسا کرنے سے نائی برہمن کو مشکلات ہو رہی ہیں۔ احتجاجیوں نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو تمام ذات افراد کے پیشوں کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے وہ نائی کے پیشے کے فروغ اور تحفظ کے لیے بھی خصوصی جیو لائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ دوسرے اس پیشے میں داخل نہ ہو۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے جیو جاری نہ کرنے پر انہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ الوال چھاونی کے نائی برہمن سنگم کے اراکین سمیت دیگر نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا۔ گریٹر حیدرآباد ڈپٹی میئر موتے شری لتا شوبھن ریڈی نے ہوٹل مالکان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے کچن میں صاف صفائی کو یقینی بنائے اور گاہکوں کو صحت بخش اجزاء فراہم کرنے کے اقدامات کرے۔ TTUC کے ریاستی صدر موتے شوبھن ریڈی کے ہمراہ ڈپٹی میئر نے فوڈ سیفٹی آن ویلز موبائل وین کے افسران کے ہمراہ تارناکہ ڈویژن کے مختلف ٹفن سینٹرز میں کھانے پینے کی اشیاء کی جانچ میں حصہ لیا۔ ڈپٹی میئر نے بتایا کہ کچن میں صاف صفائی کو یقینی بنانے کے لیے تیل کی کوالٹی کی بھی جانچ کی گئی ہے اور متعلقہ ٹفن سینٹرز مالکان سے معیاری اور صحت مند اجزاء فراہم کرنے کی ہدایتوں پر عمل کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ بصورت دیگر کارروائی کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ فوڈ سیفٹی اہلکاروں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں اور عوام کو بغیر ملاوٹی کھانا فراہم کرنے کے لیے سخت محنت کریں۔ FRO جنگی ریڈی اور ٹیاس کے سینئر قائدین، کارکنان و دیگر ڈپٹی میئر کے ہمراہ موجود تھے۔ الیکشن کمیشن نے گریجویٹ اور ٹیچر MLC کے رائے دہندوں کے اندراج کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ آئندہ ماہ منعقد ہونے والے گریجویٹ اور اساتذہ کے MLC انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری کیا ہے۔ MLC انتخابات میں مغربی رائلسیما کے لیے گریجویٹ اور ٹیچر MLC میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہونے کا پتہ چلا ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہر MLC الیکشن کے بعد فہرست کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اور جو بھی اہل ہوتے ہیں انہیں دوبارہ درخواست دینا لازمی ہوتا ہے۔ اہل گریجویٹ فہرست کی جانچ کر سکتے ہیں اور ان میں نام نہ ہونے پر دوبارہ درخواستیں دے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر رجسٹریشن کے لیے درخواستیں کلیکٹریٹ میں اسسٹنٹ الیکشن آفیسر کے حوالے کرنے کا رائے دہندوں کو مشورہ دیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔